ابھی ہمیں جوائن کیا وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے۔ عظمہ صاحبہ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ عظمہ صاحبہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال کی قید ہو گئی ہے، کیا کہیں گی آپ؟ جی بہت شکریہ، میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے بعثت قوم ایک تکلیف اور شرمندگی کا دن ہے کہ سیاست کے نام پہ دوسروں کو چور ڈاکو کا نعرہ لگا کر اور اس ملک کے اندر ایسے لوگ اقتدار کی مسند تک پہنچے جن کا ٹوٹل مقصد جو ہے وہ سیاست کرنے کا یہ ہیرے اکٹھے کرنا تھا اور چور دروازوں سے پیسے اکٹھے کرنا تھا۔ یہ جو فیصلہ آج آیا ہے یہ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو اس جیسے شخص کو جو ہے وہ صادق اور امین کہتے رہے، اور صادق اور امین کا بھی ٹیگ جو ہے وہ کس طرح جھوٹ کے ذریعے فیک ڈاکومنٹس پہ جو بنی گالہ کی زمین ہے اس میں صادق اور امین جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کیا گیا، اور اتنے ہوش ربا انکشافات ہیں اس فیصلے کے ذریعے جو ہم تک پہنچے ہیں کہ پہلے جو اپنے آپ کو بہت ایلیویٹ کیا گیا یہ کہہ کے کہ جی میں تو توشہ خانہ کے رولز بدل رہا ہوں اور اب تو 50% سے جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہوگی توشہ خانہ کا کوئی گفٹ رکھنے کے لیے، اور عالم یہ ہے کہ اس کو انڈر انوائسنگ کی گئی، اس کی قیمت کم کی گئی اور 7 کروڑ روپے کے سیٹ کی قیمت 58 لاکھ روپے لگائی گئی۔ بددیانتی اور اس سے بڑی 2 نمبری جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، لیکن جن کو زکوٰۃ اور خیرات کھانے کی پرانی عادت پڑی ہوئی ہو ان کے لیے توشہ خانہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو جو چیریٹی کے پیسے جو ہے وہ انویسٹ کر کے آف شور کمپنیاں بنا سکتا تھا، جو فورن فنڈنگ کر کے پارٹی چلا سکتا تھا، اس نے اقتدار میں آ کر ہیروں کا کاروباری تو کرنا تھا۔ اور وہ آپ کو آڈیو بھی یاد ہوگی بشرا بی بی کی، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ جو وہاں سے توشہ خانہ سے چیزیں آئی ہیں اس کا ریکارڈ نہیں رکھتے باہر، اس کو جو ہے خاموشی سے اندر آنے دیتے ہیں، اور ہم پہ ٹرسٹ کر کے جو ہے وہ پی ایم آفس کے سٹاف نے یہ سارا سامان اندر پہنچایا ہے۔ یہ تو مطلب دیکھیے سیاسی لوگوں کے اوپر خاص طور پہ یہ شخص اور اس کی پارٹی چور ڈاکو کہہ کر جو ہے وہ میری لیڈرشپ کے اوپر الزامات لگاتی رہی، اور وہ الزامات لگاتی رہی جو آج تک کبھی ثابت نہیں ہوئے۔ اگر بیٹے سے خیالی تنخواہ لینے کے اوپر جو ہے میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ میڈیا ٹرائل بھی بھگتنا پڑا، ان کو جو یہ کرتا رہا خود ان کے ساتھ ساری زندگی، ان کو ایک چور ڈاکو کا اس نے لیبل دینے کی کوشش کی۔ آج اللہ پاک کا یہ انصاف ہے کہ ان کے اوپر تو کچھ ثابت نہیں ہوا تھا، خیالی تنخواہ جو ہے وہ نکالنی پڑی تھی۔ اس شخص کو تو مطلب اس کے اوپر بلیٹنٹلی اس کے اوپر جو جھوٹ بولنے کا، چھپانے کا، چوری کرنے کا جو الزام ہے وہ ثابت ہوتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج سیاست کے لیے ایک اچھا دن ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر مزید اس قسم کے اٹھائی گیر اور جو چور ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام جو ہے ان کو ریلیف دینا سیاست کا مقصد ہونا چاہیے، ہیرے اکٹھے کرنا سیاست کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا عظمہ صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ کیا یہ فیصلہ جو ہے مستقبل کے جو توشہ خانہ کے کیسز ہوں گے ان کے لیے، یا جو ماضی میں جو اس طرح کے مسائل ہوتے رہے ہیں ان کے لیے ایک بائنڈنگ پریسیڈنٹ بن سکتا ہے؟ یہ بن گیا ہے جی، جب فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پریسیڈنٹ بن جاتا ہے، اور یہ فیصلہ آ چکا ہے۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب توشہ خانہ کا یہ کچھ ڈیٹیل سامنے آنی شروع ہوئی تھی تو جو ان کا پروپیگنڈا سیل ہے اس نے ایک لسٹ نکالی، یہ لے لیا سیاستدانوں نے، وہ لے لیا پائن ایپل، مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر انہوں نے پائن ایپل جو ہے وہ ڈالا، انہوں نے کہا دیکھیں نا جی وہ پائن ایپل جو ہے وہ ان کو گفٹ ملا تھا۔ جتنے بھی حکمران پاکستان کے اندر آئے ہیں وہ اپنے مروجہ قوانین کے مطابق وہ توشہ خانہ کو جو ہے وہ پیسے دے کر وہ اپنے گفٹ رکھ سکتے تھے۔ اس نے آ کر نعرہ یہ لگایا کہ جی میں تو یہ بڑھا رہا ہوں اور 50% جو ہے وہ پیسے دینے پڑیں گے، لیکن ساتھ میں جو 2 نمبری دماغ میں تھی وہ یہ تھی کہ میں جو ہے اس کی انڈر انوائسنگ کروں گا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں یہ آرام سے لے جاؤں گا اور پھر بیچ بھی دوں گا۔ وہ آپ کو خانہ کعبہ کی گھڑی بھی یاد ہونی چاہیے کہ جس کو ایسی دکان کی انوائس لگائی جس نے بیچارے نے ساری زندگی میں کبھی کروڑ روپے کی کوئی چیز نہیں خریدی تھی، اور اس سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی گھڑی جو بیچ سکتا ہے بھائی وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہ جو اب تو جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا
جو اس وقت رولز پروسیجر جو بنائے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اس کے مطابق کوئی بھی گفٹ جو ہے وہ گھر نہیں لے جایا جا سکتا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی جو گفٹ ملتے ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسپلے ہو رہے ہیں اور وہ وہاں موجود ہیں، کوئی جو ہے اس کو خود رکھ نہیں سکتا. اور یہ شاید یہ ہمیں اس چور کو سمجھنے کے بعد جو ہے وہ توشہ خانہ کے جو یہ اقدامات ہیں وہ لینے اب اور بھی ضروری ہو گئے تھے. جی بالکل عظمہ صاحبہ بالکل درست کہہ رہی ہیں. عظمہ صاحبہ یہ بھی کہے گا کہ آپ سمجھتی ہیں کہ اس فیصلے سے جو قوم کا ہے، عوام کا اعتماد ہے قانونی نظام پر، وہ بڑھا ہے؟ جی یہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، یہ جو ہے یہ صرف کہا نہیں جانا چاہیے، اس کو نظر آنا چاہیے. اگر ایک اس وقت اڈیالہ کے اندر جو کوئی چور چھوٹا موٹا جس نے کوئی بکری چوری کی ہوگی، جس نے جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چوری کہیں کسی دکان پہ کی ہوگی، اگر وہ جو ہے وہ سزا کاٹ سکتا ہے، اس کو سزا ہو سکتی ہے، تو ہیروں کا کاروبار ایک اقتدار میں ہوتے ہوئے اگر ایک بنٹی ببلی کی جوڑی کرے گی تو اس کو سزا کیسے نہیں ہونی چاہیے ہوتی، اور اس کو جو ہے اس کو کیوں نہ پوچھا جانا چاہیے. بلکہ جو حکمران ہے اور جو حکمران ہوتے ہیں وہ تو سب سے زیادہ جواب دہ ہوتے ہیں، وہ اللہ پاک کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں اور عوام کے سامنے جواب ہوتے ہیں، آپ کے میڈیا کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اور قانون کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں. لیکن ان کو شاید جو پروجیکٹ فیض حمید تھا اس میں ان کو شاید غلط فہمی تھی، جو ان کا وہ تھا ہمارے 20 سال کا پروگرام ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ 20 سال جو ہے وہ ہم یہ تمام اٹھائی گیری کرتے رہیں گے اور یہ چوریاں ڈکیتیاں جو ہیں وہ اب وہ بشرا بی بی صاحبہ 5 کیرٹ سے کم کا ہیرا پسند نہیں کرتی تھی. یہ ہمیں ان کی اپنی سہیلی نے بتایا تھا کہ جو ہے وہ 5 کیرٹ سے کم ہیرا وہ پسند نہیں کرتی. ایک طرف وہ دیندار تھی بہت، ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لگاؤ نہیں تھا. دوسری طرف عالم یہ تھا کہ 5 کیرٹ سے کم کا موصوفہ ہیرا نہیں پہنتی تھی. تو یہ جو ایک منافقت، یہ جو ایک 2 نمبری اور دوسروں پہ الزامات لگا کر جو لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا انجام یہی ہوتا ہے. اچھا عظمہ صاحبہ یہ کہیے گا کیا اس فیصلے نے دیگر حکمرانوں اور طاقتور حلقوں کے لیے ایک واضح پیغام نہیں دیا کہ غلط کام کا انجام لازمی سزا ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. اور اڈیالہ جیل راولپنڈی توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا ہوگا. 409 کے تحت 10 سال قید کی سزا ہو گئی ہے. بانی اور بشرا بی بی کو انسداد رشوت ستانی ایکٹ کے تحت 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے. آپ کو یہاں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. یہ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ تھا جس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. جی ہاں، اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی. جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید 6 ماہ کی قید کاٹنا ہوگی. فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے مقدمے کی سماعت کے دوران جیل میں گزارا گیا وقت سزا میں شمار ہوگا. بانی کو عمر زیادہ ہونے، بشرا بی بی کو خاتون ہونے کی وجہ سے کم سزا دی گئی ہے. بڑی خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اڈیالہ جیل راولپنڈی سے، جہاں توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا ہو گئی ہے. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کو دفعہ 409 کے تحت 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. بانی اور بشرا بی بی کو انسداد رشوت رسانی ایکٹ کے تحت